الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلہ وار درس اور نبی علیہ السلام کے معراج پر جانا، اس کا کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے. آج والے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ زمینی سفر شروع ہوئے، اور اس زمینی سفر میں نبی علیہ السلام نے بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک مختلف مقامات پر مختلف لوگ، مختلف قومیں وہ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیے کہ بعض مختلف عذابوں میں مبتلا ہے، اور بعض لوگ دنیا کی ہر قسم نعمت ان کے پاس ہے، وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام نے اس زمینی سفر میں دیکھ لی. اسی وجہ اس کو عجائبات سفر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ سے روانہ ہو گئے، اور نبی علیہ السلام بوراق پر آگے اور جبریل علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں، ردیف ہے. سفر شروع ہوا. جب سفر شروع ہوا تو راستے میں جاتے جاتے نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ ایک عجیب قوم ہے، اور نبی علیہ السلام بھی بہت متعجب ہوئے کہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کھیتی زرعی دیکھ لی، کھیتی ہو گئی، کھیتی تیار ہو گئی، بیج ڈالا گیا، اسی وقت اگ گیا، بڑا ہو گیا، پک گیا، کاٹ گیا، یہاں تک کہ دانے ایک طرف اور بھوسا دوسرے طرف. جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کہتے کہ یہ تو عجیب واقعہ ہے کہ ایک دن میں اگنا بھی ہے، کٹنا بھی ہے، سب کچھ ایک وقت میں ہو گیا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا بہت تعجب کے ساتھ. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں. جو
اپنا مال و جان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، اور ان کی نیکیوں اور ثواب کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اگ جاتا ہے اور کٹتا ہے، یہ بیج آخرت کے کھیت میں ڈال کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور قبولیت کا بارش برسا کر بڑھ جاتا ہے، اور یہ مالکوں کے لیے یعنی ان مجاہدین کے لیے بہت فائدے کا ہے، اور ان کے نیک اعمال اس طرح زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان عجیب واقعہ کے بعد نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کا گزر ایک اور بدبخت قوم پر اور بدنصیب قوم کو پر گزر ہوا اور ان کو دیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ ایک قوم ہے جو بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا ہے، جو زمین پر اندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی سروں پر بڑے بڑے پتھر گراتے ہیں، بڑے بڑے پتھر وہ فرشتے اٹھا کر ان کے سروں پر مارتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس مارنے کی وجہ سے ان کے سر کچل جاتا ہے، اور وہ پتھر مارنے کی وجہ سے وہ دور جاتا ہے، پھر وہ فرشتے جا کر وہ پتھر لاتے ہیں۔ جب وہ پتھر واپس لاتے ہیں تو انہی لوگوں کا سر وہ پھر سے ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ اس طرح جاری ہے کہ فرشتے اس کو مار کر وہ پتھر دور جاتا ہے، پھر وہ فرشتے اس پتھر کے پیچھے جا کر واپس لانے میں اور یہاں آنے میں دوبارہ ان لوگوں کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر یہ مارنا اور یہ عذاب اور یہ تکلیف اس لوگوں پر جاری ہے۔ تو یہ معاملہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان کو اس طرح یہ عذاب یہ کس وجہ سے ان کو ہوتے ہیں، افسوس کیا، تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، بدنصیب لوگ ہیں کہ اس طرح عذاب میں مبتلا ہے اور اس طرح عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی سزا تو بہت زیادہ سخت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت آرام اور راحت کے لیے نیند کرتے ہیں، اور کاہلی کی وجہ سے اس سے نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اپنا سر آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی سزا ان لوگوں کو سروں کو ملتے ہیں کہ نماز کے دوران سر رکھ کر نیند حاصل کرنا یہ راحت کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے اب دنیا میں وہ راحت حاصل کرنے کے بعد ابھی وہی عذاب ان کی سروں کو ہی ملتے ہیں۔ آگے سفر جاری ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اور جبریل علیہ السلام کا گزر ایک اس طرح قوم پر ہوا کہ وہ ایک اور خوفناک واقعہ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ کڑے ہیں اور ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے سے چیتڑے لپٹے ہوئے، یعنی وہ کال کے ٹکڑے اس کے شرمگاہ پر آگے اور پیچھے سے لپٹے ہوئے ہیں، اور جنگل کی گھاس کی طرح گھاس پتر اور کانٹے دار درخت یہ لوگ کھاتے ہیں،
اور یہ لوگ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ اس سے بھر جائے، لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ یہ جتنے بھی کھاتے ہیں تو اتنا اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ جب جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کو جواب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح ان کو بد عمل کا ان کا سزا مل جاتا ہے کہ یہ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیتے اور خود کھا رہے تھے، اور زکوٰۃ کا مال تو دینے کا ہے نہ کہ خود کھانے کا، اور ان لوگوں نے خود کھایا ہے تو ان لوگوں نے نہ کھانے کا چیز کھایا ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ ابھی نہ کھانے والے چیز کھاتے ہیں، کیونکہ گھاس یا اور اس طرح کانٹے دار درخت یہ تو جانوروں کا خوراک ہے، انسانوں کا نہیں۔ یہ اسی وجہ سے ان کو یہ عذاب ملتی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں نہ کھانے والا چیز کھایا ہے، جو دینے والا تھا وہ کھایا ہے، جو دوسروں کا تھا وہ کھایا ہے، اسی وجہ سے ابھی ان کو یہ عذاب ملتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ آگے چلیے۔ پھر نبی علیہ السلام کا ایک اور ایسی قوم پر گزر ہوا کہ مرد اور عورتیں جمع ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پاکیزہ اور خوشبودار ذائقے والا کھانے موجود ہے، مسالے دار لذیذ کھانے موجود ہے، جو قسمہ قسم خوشبو سے اور قسمہ قسم لذیذ بنے ہوئے کھانے اور گوشت وہ موجود ہے، اور دوسرے طرف کچا اور مردار اور بدبودار گوشت وہ بھی موجود ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کو ان پاک اور لذیذ کھانوں اور گوشت کھانے کا حکم ہوتے ہیں تو یہ لوگ فوراً پاکیزہ اور وہ لذیذ کھانے اور صاف کھانے چھوڑ کر یہ مردار اور بدبودار کھانے کی طرف آگے دوڑتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، کہ وہ کھانے کا نہیں لیکن یہ لوگ وہ کھاتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھ لیا تو جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ جبریل، یہ کون سے لوگ ہیں کہ اس طرح پاکیزہ چیز یہ چھوڑ کر اچھے اور لذیذ قسم کھانے کو چھوڑ کر یہ بدبودار اور یہ گندہ چیزیں یہ کھاتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے نکاح میں ان کی بیویاں جو حلال نکاح کے ساتھ جو ان کے نکاح میں ہیں، لیکن اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اجنبی اور حرام عورتوں کو پیچھے یہ گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مرد بھی تھے اور عورت بھی تھے، تو مرد کو تو اپنا بیوی چھوڑ کر دوسروں کو پیچھے یہ شباشی کے لیے اور اپنے حرام چیزوں سے مزہ اٹھانے کے لیے یہ گھومتے پھرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب یہ حلال اور پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر یہ حرام اور بدبودار کھانا لگ جاتا ہے۔ اور یہ عورتیں بھی اسی طرح ہیں کہ یہ بھی اس یعنی حلال طریقے سے اپنے شوہروں کے نکاح میں آ کر ان کے ساتھ زندگی نہ بسر کرنے اور غلط طریقے سے اور یہ ناپاک طریقے سے اپنے شہوت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے مردوں کے پیچھے چلے جاتے تھے، یہ بھی وہی عورتیں ہیں جو اپنے یعنی پاک صاف کھانا چھوڑ کر لذیذ کھانا چھوڑ کر وہی مردار اور بدبودار کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی اجنبی عورتیں ہیں جو حرام خوری کے پیچھے گھومتے ہیں، یہ وہی مرد ہیں جو ساری رات اجنبی عورتوں کے ساتھ
گزارتے ہیں، اور یہ وہی عورتیں ہیں جو ساری رات اجنبی مردوں کے ساتھ یہ گزارتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے عجائبات کے کچھ سفر کے کچھ حالات تھے۔ انشاءاللہ جو باقی ہے وہ کل والا سبق میں ہوگا۔